السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ آج ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں گلشن معمار کے عقب میں ایک مشہور زیارت کہہ لیں، مزار کہہ لیں، تو بہت زیادہ مشہور تھا، تو ہم نے سوچا کہ آج چلتے ہیں وہاں جا کر چکر لگاتے ہیں۔ وہ سامنے اوپر پہاڑی پہ دیکھیں، آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ مزار ہے۔ اب ہم جب مزار کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری شہزادی تو اوپر تک نہیں جا سکتی، تو لہٰذا گاڑی کو تو یہیں نیچے پارک کرنا ہوگا۔ آپ دیکھیے کہ کتنے سخت راستے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اوپر چوٹی پر مزار بنا ہوا ہے، تو لہٰذا ہم نے کچا راستہ ڈھونڈا جہاں جا کر ہم نے اپنی گاڑی کو کھڑا کرنے کا فیصلہ کرنا تھا۔ تو وہ کچے راستے میں بھی جہاں تک گاڑی کو ہم نے لے کر گئے تو گاڑی کی آنتیں باہر آ چکی تھیں۔ خیر ہم گاڑی کو کھڑا کر کے پھر یہ مزار کی طرف جانے والی چھوٹے چھوٹے سٹیپ بنے، پھر ان سٹیپ کے اوپر ہم نے اپنے سفر کا آغاز کیا، اور بالکل ہمیں ایسی فیلنگ آ رہی تھی کہ ہم بلوچستان کے پہاڑوں میں ہیں۔ تو خیر مزہ بڑا آیا کیونکہ موسم اچھا تھا، تو ہم نے ان پہاڑوں کے اندر سے ان چھوٹے چھوٹے راستوں کے اوپر سے چلتے رہے کہ ہم اپنی منزل مقصود تک پہنچیں۔ تو آخر کار ہم جا کر چوٹی پر پہنچ گئے۔ جب ہم چوٹی پر پہنچے تو ایک عجیب سا منظر تھا، کیونکہ پہاڑ کی چوٹی کے اوپر لوگ موجود تھے، مزار موجود تھا، اور ایک عجیب سی کیفیت تھی۔ کوئی لوگ کس نیت سے آئے، کوئی لوگ کس نیت سے آئے۔ تو خیر یہاں سے ایک ویو بہت اچھا نظر آیا کہ یہ سامنے حسن آباد کا پورا ایریا نظر آ رہا تھا۔ اب اگر ہم اس سے پھر دوسری طرف مڑتے ہیں تو گلشن معمار پورا ہمیں وہاں سے نظر آ رہا تھا، بیک سائڈ پر پورا لیاری ہمیں نظر آ رہا تھا۔ مطلب ہماری ایک اچھی خاصی آؤٹنگ کے لیے، پکنک کے لیے بہترین جگہ تھی۔ تو خیر ہم نے وہاں لوگوں کو دیکھا، کوئی ڈھول لے کر بیٹھا ہے، کوئی تعویذ لے کر بیٹھا ہے، کوئی دھاگے لے کر بیٹھا ہے، کوئی حلوہ لے کر بیٹھا ہے، کوئی کیا لے کر بیٹھا ہے۔ خیر ہم نے فی الحال کھانا کھا کے آئے تھے، نہیں تو پھر ہم بھی تھوڑا ان کے پاس بیٹھتے، ان سے بھی تبرک حاصل کرتے تاکہ ہمیں ثواب ملتا۔ ہم نے کہا بھائی پہلے جس مقصد سے آئیں تو ہم چلتے ہیں، جا کر مزار کے اوپر حاضری دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جان چپل باہر اتارو۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، چپل آپ لوگ رکھ لو، ہم اندر چلے جاتے ہیں۔ پھر ہم نے ادھر چپل اتارے اور بڑی تمیز اور احتیاط اور احترام کے ساتھ ہم نے اندر جانے کا فیصلہ کیا، اور جہاں پر لیڈیز بھی موجود تھی، لیکن ہم نے کوشش یہی کی کہ ہم اپنا جو راستہ ہے بالکل الگ کر کے رکھیں، کیونکہ قبر کے ایک سائڈ پر خواتین موجود تھیں۔ میں جاتے جاتے اچانک لیڈیز کو دیکھا تو میں نے ریورس گیئر مارا، تو میں مردانہ والی سائڈ پر آیا تو ایک حضرت بیٹھے ہوئے دعا کر رہے تھے، لیکن جب مجھ پر نظر پڑی تو شاید مجھے پہچان گئے ہوں گے، تو خیر وہ بڑے گھبرا گئے تھے، اور پھر اٹھے وہاں سے اور انہوں نے سائڈ پکڑی کہ بھائی اس سے پہلے کہ کوئی بات چھات ہو تو ہم میں نکل جاؤں۔ خیر میں نے وہاں کھڑا ہو کے جو قبر کی زیارت کا اصول ہے کہ دعائے مغفرت کی جائے، تو ہم نے دعا پڑھی۔ دعا پڑھنے کے بعد پھر ہم نے تھوڑی قریبی کر کے زیارت کی، تو پتہ چلا کہ نا بابا یہاں تو لوگ آتے ہیں اپنی منتیں ماننے کے لیے، اور زیادہ تر خواتین آتی ہیں جنہوں نے اپنی چوڑیاں لٹکائی ہوئی ہیں۔ آپ زوم کر کے دیکھیں کہ یہاں پر قبر کے ساتھ پوری کی پوری چوڑیوں کا ایک جھالر بنا ہوا ہے۔ مطلب ایک عجیب کنڈیشن ہے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کے کس کس طرح کی چیزیں باندھ کے چلے آتے ہیں۔ کوئی دیے جلا کر چلے جاتے ہیں، کوئی چوڑیاں باندھ کے چلے آتے ہیں، کوئی دھاگے باندھ دیتے ہیں، کوئی تالے لگا دیتے ہیں۔ مطلب ایک عجیب سا کانسیپٹ اللہ والوں کی قبروں کو مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے۔ خیر ہم نے فاتحہ خوانی کی، اور پھر ہم نے کوشش یہ کی کہ بھائی بہت زیادہ لوگوں کو چوڑیاں دکھا دی ہیں تو لہٰذا ہمیں باہر نکلنا چاہیے۔ ہم باہر نکل ہی رہے تھے کہ لوگوں نے بولا کہ بھائی آپ پیٹ کر کے نہیں نکلیں، سیدھے ہو کر نکلیں، تو میں نے کہا بھائی یہ کانسیپٹ آپ کا ہے، ہمارا نہیں۔ ہم وہاں سے باہر نکلے، سب سے پہلے اپنی شہزادی پر نظر ڈالی، کتنا دور نیچے کھڑے کر کے آئے تھے، ایسا نہ ہو کوئی گفٹ سمجھ کے لے گیا ہو۔ خیر وہ اپنی جگہ پر موجود تھی۔ پھر اس کے بعد ہم نے عارف بھائی نے تھوڑے پوز بنائے، پھر ہم نے ان کی پکچرز وغیرہ لی۔ ہم نے کہا چلو بھائی جان آپ خوش ہو جاؤ، لیکن ایک چیز پہ افسوس بڑا ہوا کہ درگاہ پوری آباد تھی، اور برابر میں ایک چھوٹی سی مسجد بنائی ہوئی تھی، معصوم سی مسجد، اور جس کا یہ حال آپ لوگوں کے سامنے کہ جس کے اندر نہ نمازی کوئی تھا، نہ اس کی صاف ستھرائی تھی، نہ اس کا خیال کرنے والا کوئی، بالکل ایک عجیب سے حالت تھی۔ ظاہر سی بات ہے جب مساجد اس طرح سے خالی ہوں گی تو پھر درگاہیں تو آباد ہوں گی۔ خیر ہم نے وہاں سے پھر واپسی کا راستہ ناپا، کیونکہ ٹائم بہت ہو چکا تھا اور ثواب ہمارا شاید بہت زیادہ ہی انلیمیٹڈ ہو گیا تھا، تو ہم نے کہا بھائی نکلنے والی کرو پتلی گلی سے۔ تو چھوٹا بچہ جو ہمارے آگے آگے کعوہ لے کر آ رہا تھا، دل تو کر رہا تھا یہاں پر بیٹھ کے کعوہ پئیں، لیکن پھر ہم نے کہا نہیں بابا نکلنے والی کرو، ٹائم بہت ہو چکا ہے۔
हमें चढ़ने में इतनी परेशानी नहीं हुई जितनी उतरने में परेशानी हुई, क्योंकि छोटी छोटी सीढ़ियाँ थी। अब जल्दी जल्दी उस पर बंदा स्टेप डाले तो वो पहली गियर से चौथे गियर पे फौरन आ जाता है। खैर मैंने सीढ़ियों की जान छोड़ी और फिर कच्चा रास्ता पकड़ा। हमने कहा भाई किसी भी तरह हम अपनी शहजादी के पास पहुंच जाए। फिर उसके बाद हमने वापसी गुलशन मेमार का रास्ता नापा और हमने दिल में ये सोचा कि काश मसाजिद आबाद होती तो इस तरह से मज़ार आबाद ना होते, ना ही लोग इस तरह से अल्लाह के दर को छोड़ के दर बदर की ठोकरें खाते। जब इंसान अल्लाह के दर पर आ जाए तो अल्लाह दर बदर की ठोकरों से उसको खुद ब खुद महफूज कर लेता है, और जब इंसान अल्लाह के दर को छोड़ देता है तो फिर अल्लाह इस तरह पहाड़ों रेगिस्तानों में ज़लील व ख्वार करता है कि वो कभी कहाँ कौन सी दरगाह पे सजदा रेज़ होता है, कभी कहाँ सजदा रेज़ होता है, कभी कहाँ सर टिकाए हुए होते हैं। तो लिहाजा एक तरफ तो ये कि अल्लाह के वलियों का एहतराम इज़्ज़त सर आँखों पर है कि जो इन पहाड़ों रेगिस्तानों में अल्लाह के दीन को लेकर पहुँचे हैं। हमने उनके मज़ारों को दरगाहें बनाकर इबादत गाहें नहीं बनाना, बल्कि उनके मिशन, उनके काम, उनके काज को अपनाना है, मसाजिद को आबाद करना है और अल्लाह के दीन की दावत देनी है। अस्सलामु अलैकुम।